وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. معزز حاضرین جمعہ سامعین و سامعات، اس جہان رنگ و بو میں، اس پرفتن ماحول میں شریعت مطہرہ اور شریعت الہیہ کے مطابق صحیح معنوں میں زندگی گزارنا، اسلامی قوانین اور احکام کا پابند ہو کر زندگی گزارنا ایک دشوار اور کٹھن امر ہے، مشکل کام ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس چیز کو آسان بنا دیا۔ وہ اس طرح رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور دلوں میں اسے سجا دیا، مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے دلوں میں کفر، فسق، فجور، گناہوں کی نفرت ڈال دی۔ اولئک هم الراشدون، ان دونوں چیزوں پر جو عامل ہے وہ ہدایت یاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہیں میں سے میں نے ایک رسول بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، امیوں میں، اہل مکہ میں، تمہارے درمیان ایک تمہیں میں رسول بھیجا جو تمہیں قرآن مجید پڑھ کے سنائے۔ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، تمہاری تربیت کرے، تمہاری تطہیر کرے، تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے ذہنوں کے اندر، تمہارے اذہان کے اندر وہ بدعقیدگیاں اور وہ برائیاں، کفر الہاد
اور دیگر چیزیں جو رچی بسی ہیں ان کی تطہیر کرے، تزکیہ کرے، ختم کرے۔ تعلیم اور تربیت لازم اور ملزوم شیء ہے۔ تربیت یہ عام ہے، اشمل ہے تمام چیزوں پر، اور تعلیم تربیت کا جز ہے۔ کسی شخص کے اندر تعلیم ہے، تعلیم کی بلند اور اونچی ڈگریاں ہیں، لیکن تربیت کا فقدان ہے تو وہ تعلیم نفع بخش یا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ معاشرے میں، مجتمع میں، سوسائٹی میں بڑوں سے بات کرنے کے آداب اگر وہ تعلیم آپ کو نہیں سکھاتی، معاشرے میں رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے کے آداب وہ تعلیم آپ کو نہیں سکھاتی، تو وہ تعلیم نافع نہیں، تعلیم دردار ہے۔ اسی لیے ہم اپنے معاشرے میں، ہم اپنے مجتمع میں، سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمارے اندر موجود ہے، لیکن تربیت کا فقدان ہے۔ تربیت کا فقدان ہے۔ نئی نسل سے لے کر نوجوانوں میں، معذرت کے ساتھ نوجوانوں میں بھی تربیت کا فقدان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ، تابعین کا طریقہ ہمیں راس اور پسند نہیں ہے۔ رسول کریم صحابہ کرام کی سیرت ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں ہے، لیکن یورپی ایکٹروں، دنیا کمانے والے اور دنیا میں یوٹیوبر اور اسی طرح رنگینیوں کو جو دکھاتا ہے، معاشرے کو جو بگاڑتا ہے، ان کی سیرتیں ہمیں پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ ان سیرتوں کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے۔ نوجوانوں، معذرت کے ساتھ اگر آپ سے سوال کیا جائے، آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، آپ کے پاس اعلیٰ ڈگری ہے، اعلیٰ تعلیم ہے، لیکن اگر آپ کے پاس تربیت کا فقدان ہے، آپ اپنے اسلاف کو بھول بیٹھے ہوئے، آپ سیرت صحابہ اور سیرت رسول سے آپ کا کوئی مطلب اور کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ کیا ایسی تعلیم نافع میں آتا ہے یا تعلیم دار میں آتا ہے۔ نوجوانوں، اگر آپ سے سوال کیا جائے، عشرہ مبشرہ کا نام بتائیے، 10 ایسے صحابیوں کا نام بتائیے جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی گئی، جنت کی بشارت دی دنیا میں۔ ایسے صحابیات کا نام بتائیے جنہیں نبی کریم نے کہا کہ تو جنت میں جنت میں دیکھا، یا حضرت عائشہ کے بارے میں کہ میری بیوی عائشہ جنت میں ہوں گی، اور بہت سارے ایسی صحابیات ہیں جن کی کمالات اور جن کی فضائل سے سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کے نوجوانوں سے کہیں کہ 10 صحابی کا نام ترتیب بتائے جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، ہماری پیشانی میں بل پڑیں گے۔ لیکن اگر وہی اس کے برعکس اگر ہم آپ سے سوال کریں گے، دنیا میں یا ہندوستان میں ان 10 ایکٹروں کا نام بتائیے جو دنیا میں واہیات و خرافات اور دنیا میں طرح طرح کی برائیوں کو پھیلانے میں ملوث ہیں، چاہے اس بچے کے پاس، جوان کے پاس ڈگری نہ ہو، پھر بھی دھڑلے سے ایک سانس میں 10 لوگوں کے، 10 ایکٹروں کے، 10 مغربی تہذیب کو اسلامی معاشرے میں پھیلانے والوں کے نام بتانے پر قادر ہے اور بتا سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے نوجوانوں، ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں کہ ہم اپنے بچوں اور نوجوانوں میں حب رسول، محبت رسول کی ترسیخ کریں۔ تنشیۃ الاطفال علی وجوب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا ترسیخ فی القلوب والاذہان علی حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کی دل میں، نوجوانوں کی دل میں محبت رسول، ان کے دلوں میں محبت رسول کے واقعات کو بٹھائیں، اور محبت رسول کا تقاضا کیا ہے،
ان تمام چیزوں کو اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، عنقریب کچھ سدھار آئے گا۔ وجوب حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایک مومن اور مسلمان پر واجب ہے۔ اس کی تربیت ہم اپنے نسل کو دیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے معاشرے میں اس چیز کو عام کریں اور یہ بتائیں کہ نبی کریم کی محبت تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، عمر بن خطاب رسول کریم کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ سے تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے نفس کے۔ وہ عمر جو کسی گلیوں میں جن کا گزر ہوتا تھا شیطان بھاگ جاتا تھا، وہ عمر جن کی تائید میں کئی آیتیں نازل ہوئی قرآن مجید میں، لیکن جب آپ نے کہا کہ میں اپنے نفس سے زیادہ نہیں، اپنے نفس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں، آپ نے کیا کہا تھا؟ بخاری کی روایت ہے، آپ نے کہا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس رب کی، اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ اور آپ نے عمر سے فرمایا تھا کہ عمر لا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنے لگو۔ حضرت عمر کچھ دیر رکے اور فرماتے ہیں الان یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول اس وقت میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چھوٹے ہی میں ان چیزوں پر یا ان چیزوں کو سنائیں اور ان چیزوں کو سکھائیں، درس دیں، تربیت دیں۔ جب یہ چیزیں بچوں اور ہماری نئی نسلوں کے ذہنوں میں، دماغوں میں راسخ ہو جائیں گی، بیٹھ جائیں گی، تو یقیناً اس کا اثر زندگی بھر باقی رہے گا۔ بچوں کو یہ بتائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی ماں، آپ کے والد اور تمام چیزوں میں بھاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ اور اپنے نفس تمام چیزوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرنے لگے۔ روایت میں ہے والدی، یعنی والد کا ذکر ہے۔ مفسر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے والدی جہاں ذکر ہے یعنی اپنے باپ سے وہاں ماں بھی داخل ہے، یعنی ماں اور باپ سے بھی زیادہ نبی کریم کے فرمان، نبی کریم کی ذات، نبی کریم کے اقوال، نبی کریم کے افعال سے محبت ہونی چاہیے۔ ضرورت ہے تمام چیزوں کو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بیٹیوں کو سکھائیں، تاکہ یہ چیزیں ساری کی ساری راسخ ہو جائیں اور زندگی بھر یہ چیزیں کام آئیں۔ ارتداد سے محفوظ رہیں گی ہماری بہنیں، ارتداد سے بچی رہیں گی ہماری بہنیں اگر یہ چیزیں محبت رسول ہم اپنے بہنوں، اپنے بیٹیوں، اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں۔ اسی طرح اس چیز کی بھی تربیت ہونی چاہیے کہ کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت اپنے بلڈنگ، قصر، ماں باپ، مال و دولت سے کرتا ہے تو رسول کریم اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق وہ عذاب کا انتظار کرے۔ ان چیزوں کی تربیت، ان چیزوں کا درس، ان چیزوں کا تکرار اگر ہم اپنے گھروں میں کریں، بچوں میں، اولاد میں،
بیویوں کے درمیان، عورتوں میں یقیناً اس کا اثر تا حیات باقی رہے گا۔ رب العالمین کا فرمان قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ سبحان اللہ۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے نبی کی امتی ہیں، ہمیں فخر ہے اور ہم کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں کہ تمام نبیوں میں افضل اور تمام نبیوں میں اکرم، اور رب العالمین نے اس نبی کی مخالفت پر عذاب علیم کا غصہ یا عذاب علیم کی تحدید اور وعید سنائی۔ کہا نبی کریم کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے شوہر اور تمہارے تمام چیزیں، وہ بلڈنگیں یا قصر و محل سے تمہیں ناز ہے، اور وہ تمام چیزیں، وہ کاروبار جس کے مات ہونے پر تم ڈرتے ہو، ان تمام چیزوں کی محبت ایک جانب اور رسول کریم کی محبت ایک جانب، اور رسول کریم کی محبت بھاری نہیں ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، انتظار کرو اپنے رب کے دردناک عذاب کا۔ اگر ان چیزوں کو ہم اپنے بچوں کے دلوں سے، ہمیں شروع دلوں سے ڈالنے لگے، ان چیزوں کو اگر ہم اپنے بیٹیوں بہنوں کے دلوں میں شروع دلوں سے ڈالنے لگے تو کوئی بعید نہیں یہ ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، ارتداد کی شکل میں، لڑکوں کے نافرمان یا لڑکوں کے بگاڑ یا عقیدے میں فتور کی شکل میں، کہ ہمیں یہ چیزیں دیکھنے نہیں ملیں گی۔ آپ کو معلوم ہوگا ابھی آپ کے شہر میں سبحان اللہ تجاوز کی حد ہے، تجاوز کی حد ہے۔ رب العالمین کا فرمان ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن کچھ مجنون یا کچھ دیوانے صفت کے لوگوں کا اعتراض کہ اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے۔ سوال کیا گیا کہ کیسے اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا اپنے جیسے کوئی ایک اور اللہ بنا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ یعنی اگر اللہ اپنے جیسے کسی اور کو بنائے وہ مخلوق ہوگا، وہ خالق کہاں ہوگا؟ اسی طرح کیا اللہ رب العالمین کسی غلط جگہ میں جانے کی طاقت رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے، تو پھر اللہ ہر چیز پر قادر کہاں ہے؟ ایسے اور ایسی باتیں ایسے فتنے جنم لے رہی ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اور ہم اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو شکر بھی مہار چھوڑ دیں گے تو ان درندوں اور ان مرتد صفات جیسے لوگوں کے زد میں آ کر گمراہ بھٹک سکتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ محبت رسول، صحابیات اور صحابی کے تذکرے اور ان کے کمالات اور فضائل کی تربیت کریں اور سکھائیں، پڑھائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ اگر رسول کریم کی محبت تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تربیت اگر ہم کرتے ہیں، اور یہ بتائیں کہ اگر تم اللہ کے رسول سے حقیقی معنی میں محبت کرتے ہو تو تم کو عبادات میں حب صلی اللہ علیہ وسلم من اسباب الحصول علی حلاوت الایمان، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، قرآن کی تلاوت میں تمہیں ایک لذت محسوس ہوگی، تمہارے دل کو سکون ملے گا اگر واقعی تم محب رسول ہو۔ دوسری چیز محبہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکون معہ فی الآخرہ، نبی کا محب اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک شخص تشریف لاتے ہیں آپ کے پاس اور سوال کرتے ہیں قیامت کب آنے والی ہے؟ رسول کریم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں وَأَعْدَدْتَ لِلسَّاعَةِ، تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں حب اللہ و رسولہ، میں نے اللہ کے رسول، اللہ کی محبت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جس سے تو محبت کرتا ہے، جس سے تیری محبت ہے اس کے ساتھ تو جنت میں ہوگا۔ اس کا مفہوم مخالف ہم سن سکتے ہیں۔ ہمارے وہ نوجوان یا وہ ہمارے وہ بھائی دنیا میں جن لفظوں سے
دنیا میں جن بگڑے ہوئے لوگوں سے محبت کرتا ہے، جن کی تقلید کرتا ہے، جن کے رہن سہن کو اپنے نفس پر اپنے معاشرے میں تنفیذ کی کوشش کرتا ہے، اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا، اس کا وہ آخرت میں کس کے ساتھ ہوگا، اس سے ہم آسانی سمجھ سکتے ہیں۔ رسول کریم فرماتے ہیں فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو دنیا میں محبت کرتا ہے۔ اگر تو رسول سے محبت کرتا ہے تیرا حشر رسول کے ساتھ ہوگا، تیرا ٹھکانہ رسول کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مرزقنا۔ اور یہ بھی اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ محبت رسول کے ثمرات میں یہ بھی ہے کہ محبت صلی اللہ علیہ وسلم من اسباب الحصول علی محبت اللہ۔ اگر آپ اللہ کے رسول سے محبت کریں گے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں میں یہ بھی ترسیخ کریں ان کے دلوں میں اور ذہنوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر کہی ہوئی اور ہر کی ہوئی بات کو من وعد فوراً اسی وقت تسلیم کر لیں اور مان لیں جس وقت ہم سنیں یا جس وقت ہمارے کانوں میں وہ چیز گونجے۔ آپ کو مثال کے طور پر مسجد قبلتین حدیث میں موجود ہے، صحابی رسول مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے جاتے ہیں اور مسجد قبلتین میں حیہ بنی سلمہ میں صحابی کرام نماز پڑھ رہے تھے، نماز عصر ادا کر رہے تھے، 2 رکعت نماز پڑھی گئی تھی۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کے پیچھے مسجد نبوی میں کعبۃ اللہ کی جانب نماز پڑھی، اسی وقت فوراً حالت نماز میں گھوم جاتے ہیں۔ یعنی یہ سوچنے اور تردد کا موقع ہی نہیں دینی ہے ہمیں، یفعلون ہو یا لا یفعلون ہو، اس کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے امتثال، یہ ہے امتثال۔ نبی کریم کے حوالے سے کوئی بات آئے صحیح حدیث کے روشنی میں من وعد اسی وقت ہمیں تسلیم کرنا ہے، اتنی پر بس نہیں۔ امتثال صحابہ بتائیں بچوں کو، بچیوں کو۔ آپ ایک بار سونے کی انگوٹھی پڑھ کر نماز پڑھ رہے تھے، حرمت سے پہلے جب سونا پہننا مردوں پر حرام نہیں تھا اس وقت آپ پہنے ہوئے تھے، وہ حالت نماز میں تھے، اس کے بعد وہی آتی ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، حالت نماز میں انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ اس صحابہ کرام آپ کی محبت میں انگوٹھی بنائے ہوئے تھے، سبوں نے اسی وقت حالت نماز میں سونے کی انگوٹھیاں نکال کر پھینک دی۔ یہ ہے امتثال۔ اسی طرح آپ ایک مرتبہ جوتا نعل پہن کر نماز ادا کر رہے تھے، آپ کی جوتے میں گندگی لگی تھی، جب نبیین آتے ہیں آپ کو اطلاع کرتے ہیں کہ آپ کی نعل میں گندگی ہے، آپ حالت نماز میں اتار دیتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی اسی وقت آپ نے کہا نہیں تھا اور آپ کا فرمان نہیں تھا کہ اتارنا یا پھر اس طرح کرنا، لیکن دیکھتے ہوئے آپ کے عمل کو دیکھتے ہی فوراً صحابہ کرام کے جوتے کو نکال کر کنارے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہے امتثال۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے تم لوگوں نے کیوں اتارا؟ آپ نے صحابہ کرام نے جواب دیا ہم نے آپ کو دیکھا تھا اسی لیے ہم نے ایسا کیا۔ اتنی پر بس نہیں، اپنی بچوں کو صحابیات کے واقعات کو سنائیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اس محبت کو بیان کریں۔ یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں بھی ابتلاء کی شکار ہو رہی ہیں، محفوظ رہیں گی۔ وہ صحابیہ حضرت سمیرہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس واقعے کو اکثر سیرت کی کتابوں میں نقل کیا ہے، محدثین نے، علماء نے اس حدیث کو مرسل حسن قرار دیا ہے۔ پہنچتی ہے غزوہ احد، 3 ہجری میں غزوہ احد جو لڑی گئی تھی، پہنچتی ہے حضرت سمیرہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پوچھتی ہیں کہ رسول اللہ کہاں ہے؟ یہ کیا چیز تھی؟ تربیت کا نتیجہ تھا۔ محبت رسول دل میں اس قدر پیوست تھی، پوچھتی ہے کہ محبت رسول اللہ کہاں ہے؟ اس صحابیہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول خیریت سے ہیں لیکن تیرے شوہر کو اس جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ پھر پوچھتی ہے محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ ہمیں دکھاؤ۔ پھر کہا جاتا ہے کہ تیرا باپ شہید کر دیا گیا اس جنگ میں۔ پھر پوچھتی ہے کہ محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ ہمیں ان سے ملاؤ۔
कहती हैं वो साहबिया, वो कौन थी मेरी बहनें, वो कौन थी मेरी माएँ? आखिर ऐसी एक खातून थी, इसका नाम सुमैरा बिन्त कैस थी। कहती है कि मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलाओ। जब आपसे मिलाया जाता है, जब आपको देखती है और देखने के बाद बोल पड़ती हैं, कुल मुसीबतिन बअदका जललू, मोहम्मद रसूलुल्लाह के होते हुए ये तमाम परेशानियां हमारे लिए हैच है, तमाम परेशानियां हमारे लिए कम हैं। आप जिंदा हैं, आप हयात हैं, हम खुश हैं। ये चार जाने क्या, इससे भी ज्यादा जान मोहब्बत रसूल या हुब्ब रसूल में लुटाने वाली साहबियात मौजूद हैं। इन तमाम चीजों को, इन वाक़यात को हम अपनी बहनों को, हम अपने बच्चों को सुनाए। यकीनन ता हयात, ता जिंदगी इसका असर बाकी रहेगा। जो माशरे में बुराइयां पनप रही हैं और जो माशरे में खराबियां जन्म ले रही हैं, यकीनन उन चीजों में कमी होगी और उन चीजों पे रोक लगेगा। बातें बहुत हैं लेकिन वक्त करीब है। इसी तरह एहतराम व ताज़ीम रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम और ताज़ीम की तरबियत करें बच्चों को। एक वाक़या, जब उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुदैबिया के मौके से जब आए, कुफारों की जानिब से उन्होंने जाके कहा था मक्के में कि मैं बहुत बादशाहों को देखा मैंने, लेकिन मोहम्मद के दीवाने या मोहम्मद के चाहने वाले जिस तरह आपसे मोहब्बत करते हैं दुनिया में किसी को नहीं देखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू करते हैं तो उनके पानी को टपकने से पहले आपके सहाबी झड़प शपथ कर जाते हैं कि उस पानी को ले और हाथों में मल ले। आप थका के थूकते हैं, जमीन पे नहीं पाता, आपके सहाबा कराम लेकर हाथों में मल लेते हैं। ये ताज़ीम, लेकिन साथ ये नुक्ता याद रखें, मुहद्दिसीन ने ये चीजें यानी किसी की जात से तबर्रुक, पसीने से तबर्रुक, कपड़ों से तबर्रुक, इन तमाम चीजों से तबर्रुक सहाबाओं से साबित है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ खास थी। अगर इससे हम अपने किसी बुजुर्ग या अपने किसी बड़े को इसमें मिसाल देकर ये कहें कि फलां बुजुर्ग है, फलां वली है, जिस तरह साहिब कराम ने अल्लाह के रसूल से तबर्रुक हासिल की थी, वो हराम है, नाजायज है। मुहद्दिसीन ने ये चीज सिर्फ अल्लाह के रसूल के साथ खास करार दिया है और ये आपकी खुसूसियत में है। किसी और से उमर बिन खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, अली बिन अबी तालिब, इन तमाम चीजों के बकायात से कभी भी किसी ने तबर्रुक हासिल नहीं की। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आप सल्लल्लाहु की पैरवी पर अपने बच्चों और बच्चों को उभारें। इत्तिबा कहते हैं, इत्तिबा और पैरवी में थोड़ा सा फर्क है। इत्तिबा कहते हैं जिस काम को करने का हुक्म दिया गया हो उसको करना, और पैरवी यानी इत्तिबा कहते हैं किसी काम के करने का हुक्म दिया गया हो या ना दिया गया हो उस काम को करना। जैसे अभी मैं कुछ मिसालें दिया, बताया जूते का, मस्जिद क़िबलतैन का। इसी तरह उक़बा की एक हदीस है, बुखारी की रवायत है, सालिम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफर में होते थे तो उन जगहों को तलाश करते थे जहां आपने नमाज पढ़ी थी। पूछा गया आप इस तरह क्यों करते हैं? कहा मेरे वालिद अब्दुल्ला ऐसा करते थे। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा मेरे वालिद उमर बिन खत्ताब ऐसा करते थे। ये इत्तिबा है जिस काम के करने का हुक्म नहीं दिया गया था, लेकिन साहिब कराम आपकी मोहब्बत में करते थे और आपकी जिंदगी में किसी साहिब कराम ने तकीर नहीं की थी। इसी तरह हैदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, अबू दाऊद की रवायत है, जब आप सवारी में सवार होते थे और सवारी में सवार होने की दुआ पढ़ते थे, मुस्कुराते थे। लोगों ने पूछा या अमीरुल मोमिनीन आप दुआ पढ़कर मुस्कुराते क्यों हैं? हैदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप सवारी में सवार होते थे वो दुआ पढ़ते थे और मुस्कुराते थे दुआ पढ़ने के बाद। लेकिन आपने इस तरह करने का हुक्म नहीं दिया था, मुस्कुराने का हुक्म नहीं दिया था। लेकिन जिसे कहते हैं खुल्लत और मोहब्बत की आखिरी दर्जा इन सारे कराम और साहिबात में मौजूद थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें तो तौफीक दे मौला कि हमारी जो नई नस्ल और हमारे नौजवान उन्हें हम सही मानों में इस्लामी उसूल के मुताबिक तरबियत करें और इलाहा हमें तौफीक दे हम तमाम नौजवानों को, हम तमाम मुसलमानों को, हम तमाम
ہماری تمام ماں اور بہنوں کو کہ ہم سیرت صحابیات اور سیرت رسول کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں. رب العالمین ہمارے معاشرے میں جو اغیار اور جو یورپی تہذیب اور ہمارے مجتمع میں جو غلط عقائد غلط چیزیں گھسی ہوئی ہیں رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے اسے ہمارے معاشرے سے دور کر دے. رب العالمین ہمارے وہ نوجوان جو قرآن مجید حدیث رسول سیرت صحابہ سیرت رسول سے دور ہیں الہا تو ان لوگوں کو اس سے قریب کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأهم